باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب و اذیت گزری ہوگی، اور ایک ایک خاندان سے تین لوگ شہید ہوئے ہیں۔ خوفناک واقعے کی خبر موصول ہوئی۔ آج مجھے واپس آنا تھا، سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کے حوالے سے جو مہمان پاکستان لائے ہیں چائنا سے، ان کے اعزاز میں، اور کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو، پورے خطے کو رنجیدہ کر دیا، غم سے نڈھال کر دیا۔ ہر طرف سے جو پیغامات جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، آپ کو بذات خود اسپیکر کی حیثیت میں، حکومت کو جو ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ الفاظ کی صورت میں، تعاون کی صورت میں اظہار کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل کا واقعہ اور اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو کسی پر ذاتی حیثیت میں ہوا ہو، جو کسی پارٹی پر ہوا ہو، جو کسی گروہ پر ہوا ہو، جو کسی تنظیم پر ہوا ہو، بلکہ یہ تمام حملے بشمول کل کے حملے کے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے امن پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہے، یہ بے گناہ مسلمانوں پر حملہ ہے، یہ بے گناہ امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو دنیا بھر میں حالت ہے وہی پاکستان کے اندر حالت ہے، اور ایک ہفتہ قبل یا 10 روز قبل جب یہاں پر مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جناب اسپیکر، آپ کی موجودگی میں، باجوڑ کے اندر جو صورتحال تھی، قبائل کے اندر جو صورتحال تھی، ان تمام صورتحال کے حوالے سے میں نے وہ تمام معلومات اس ایوان کے سامنے رکھی، حکومت کے سامنے رکھی کہ ہمارے قبائل وہ جل رہے ہیں، ہمارے قبائل میں سیاسی کارکنوں کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان میں ایک آئینی جدوجہد کے لیے، جمہوری جدوجہد کے لیے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں سر فہرست جناب اسپیکر کل کے واقعے سے پہلے گزشتہ 1.5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 19 شہادتیں صرف جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داروں نے دی، عام کارکن بھی نہیں جناب اسپیکر، وہ ذمہ دار ساتھی کہ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، وہ علماء کرام جو مقتدا کی حیثیت سے وہاں پر اثر و رسوخ رکھتے تھے، انسانی جان، اس کی اہمیت اور اس کا احترام، اس کو انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا، آپ نے خود بھی شاید اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا،
کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے. میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب اور اذیت گزری ہوگی، اور ایک ایک خاندان سے تین لوگ شہید ہوئے ہیں. باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے. قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں. کیا مذہب کی آڑ میں آپ اپنی ریاست کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا؟ جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی ہم جیسے ایک بے اثر سی آواز ہے اور ہماری آواز کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں ہے، اس کے باوجود قبائل کے اندر کل کا واقعہ رونما ہوا. کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں، اور ہمارے وہاں پر قبائلوں کو جو جس تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے قبل خیبر ایجنسی میں علی مسجد کا واقعہ ہوا، وہاں پر قرآن کریم کو شہید کیے گئے، مسجد کو شہید کیا گیا. ترا میں آج سے 4 روز قبل ایک امن کے نام پر قبائلی عوام نے از خود ایک اجتماع کیا جناب اسپیکر. لوگ گھروں سے نکلے، اس اجتماع کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا کہ کس طرح میں ان الفاظ کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پیش کروں گا جناب اسپیکر، ذمہ دار فورم پر کروں گا، اور یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ کیوں ہم اس پر خاموش ہیں، کیوں ہم اس احساس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں. حکومت چلی گئی، افغانستان کے اندر امارت اسلامی کی حکومت آئی، پاکستان ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا جناب اسپیکر کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے حوالے سے. وہاں پر جو لوگ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دوسری عسکری تنظیمیں پاکستان کے اندر مسلسل مداخلت کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے. میں گواہ بنانا چاہتا ہوں یہاں پر وزرائے کرام کو کہ ہمارے پاس ذمہ دار اداروں کے لوگ آئے، ہم سے کہا کہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں. ہماری کابینہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات شروع کیے ہیں تو اجازت آپ کو ملی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں زبانی اجازت ملی ہے، آپ ریٹن میں ہمیں اجازت دیں. اور کچھ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کے اندر، قبائل کے اندر، بلوچستان کے اندر پھر سے یہ دوبارہ چیزیں شروع ہوئی. لوگ آنا شروع ہوئے، وہاں کے لوگ گواہ ہیں اس بات پر کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد امن پر اتفاق ہوا ہے. جب یہاں کارروائیاں شروع ہوئی، ہمیں جواب دیا گیا کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے. 1600 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگائی گئی ہے. 1600 کلومیٹر پر کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو پار کر کے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارا کل کا اجتماع امن کے عنوان سے جناب اسپیکر اس کا انعقاد ہوا، اور جنہوں نے اس امن کے جلسے پر حملہ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے
کہ ہم پاکستان کے امن کو انتشار میں بدلیں گے، ہم پاکستان کے امن کو تباہی میں بدلیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام اس کو اپنی جدوجہد کے 100 سال ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کے اندر، گزشتہ 22 سالوں کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے کولیگ، جو یہاں پر نیشنل اسمبلی میں آپ کے کولیگ تھے، جو سینٹ میں آپ کے کولیگ تھے، میں اگر ان کے شہادتوں کے واقعات جناب اسپیکر آپ کو سناؤں کہ جمعیت علماء اسلام نے کون کون سی شہادتیں اور کیسے کیسے حاصل کی ہیں، آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے جناب اسپیکر۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید، آپ کا سینٹ کا رکن، صبح بیٹی کی شادی تھی، اس کی بیٹے کی شادی کے لیے ایک پروگرام سے آ رہا تھا، راستے میں جماعت کا ایک دفتر تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی، مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا اور وہاں انہوں نے صبح کی نماز کی ادائیگی کی غرض سے وہاں رکے، سنت ادا کر رہے تھے، سجدے میں سر تھا، گولی ماری گئی، سجدے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی۔ مولانا معراج الدین صاحب، آپ کے اس پارلیمنٹ کے رکن، حلقہ مسعود سے ان کا تعلق تھا جس نشست پر آج مولانا جمال الدین صاحب کامیاب ہوتے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماتھے پر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور کس چیز کی پاداش میں؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کرتے تھے، وہ اسلام کی بات کرتے تھے، وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، وہ یہ سوالات اٹھاتے تھے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے ان تخریب کاریوں کو جوڑا جا رہا ہے، ان کو خود کش جیکٹ بنانا کس نے سکھایا؟ ان کو بم بنانا کس نے سکھایا؟ ان کو یہ تخریب کاری کی وہ مہارتیں جس کے سامنے ہماری مہارتیں ہیچ ہو چکی ہے، یہ کس نے سکھائی؟ مولانا نور محمد، آپ کے اس پارلیمان کے رکن، وانا کے اندر درس حدیث کے دوران ان پر خودکش حملہ ہوتا ہے، مقتدیوں کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ مفتی نظام الدین شاہ مزئی شہید، جو کراچی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ امن کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنی آواز اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں، گھر کے دروازے کے اندر ان کے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ مفتی جمیل خان ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں پر مولانا حسن جان شہید، آپ کے اس پارلیمان کے رکن، رمضان المبارک کے اندر اپنے کسی شاگرد کی نکاح کی غرض سے ان کے گھر گئے، واپسی پر جب لوٹتے ہیں ان کے چہرے پر اور سینے پر گولیوں سے ان کو نشانہ بنا کر شہید کیا جاتا ہے۔ کتنے جنازے ہم نے اس پارلیمنٹ کے اراکین کے اٹھائے ہیں۔ کل کون سے عمر تھی جہاں پر وہاں پاکستان کے شہریوں نے، مسلمانوں نے اور دین پرست اور دین دوستوں نے شہادتیں نہیں دی؟ 8 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کے عمر تک کے لوگوں نے شہادتیں دی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک شہادتیں 46 ہو چکی ہیں، کرٹیکل ہیں، اور لوگ بھی کرٹیکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو اس غم سے محفوظ رکھے۔
جن کے گھروں میں جنازے گئے ہیں 2-2 3-3 جناب اسپیکر، ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن دین دوست اور مذہب پرستوں کو جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو پاکستان کے آئینی جدوجہد، آئین کے دیے ہوئے دائرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں، جو آپ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے جناب اسپیکر، تو پھر یہ احساس ان کو ضرور دیا جائے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے محب وطن ہیں۔ یہاں پر ہر فتنہ مذہب کے نام پر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے، لیکن دراصل جو عزائم ہیں اس خطے کے اندر مذہب پرستوں کے خلاف، قوم پرستوں کے خلاف، مجھے کوئی آر نہیں۔ یہاں پر مذہب کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ قوتیں جو پاکستان کے معاشی استحکام کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھتی، یہاں پر قوم پرستی کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے۔ میرے والد صاحب پر 4 حملے ہوئے جناب اسپیکر، 4 سدہ کے اندر حملہ ہوا، اس سے پہلے مردان کے اندر حملہ ہوا، 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ 4 سدہ میں حملہ ہوا، 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا، 26 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ درانی صاحب پر حملہ ہوا، ہماری جماعت کی دیگر قیادت پر حملہ ہوا، مجھ پر حملہ ہوا جناب اسپیکر آپ کے 2018 کے انتخابات میں۔ اس سے قبل 2007 کے اندر میرے گھر کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا، اور ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے، تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی راستے پر چلیں گے، پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے، سیاسی طور پر بھی مستحکم کریں گے۔ اور یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ آپ کے کل کے جلسے میں مولانا جمال الدین صاحب خود شریک تھے، اور غالباً نماز کی غرض سے وہ ساتھ ایک احاطے میں گئے، اور آپ کے سابقہ سینیٹر وہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبدالرشید صاحب۔ ہمارے وہاں تحصیل امیر مولانا ضیاء اللہ جان صاحب اس حادثے میں سانحے میں شہید ہوئے، ان کے ساتھ جماعت کے دیگر ذمہ داران، تحصیل خار کے شہری جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس میں شہید ہوئے۔ ہم پارلیمان میں اپنی بات رکھ چکے ہیں، ہم انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی بلائیں گے، ہم قبائلی مشران، پشتون قوم کے مشران کو بھی بلائیں گے، دعوت دیں گے، ہم سیاسی زعماء کو بھی کبھی اجلاس بلائیں گے، ہم علماء کرام کو بھی انشاءاللہ بلائیں گے، ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، اور آئندہ کا لاہ عمل مشاورت سے طے کریں گے کہ کھول کر پاکستان کے ان مسائل کو قوم کے سامنے رکھا جائے۔ کیا مشکلات ہیں، کس کو مشکلات ہیں، کس طرح اس کا حل ڈھونڈا جائے، کیسے ان مشکلات سے نکلا جائے۔ ذمہ داری ہے بحیثیت پارلیمانی
رکن کے ہم سب کی کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے، ہم اس ملک میں رہنے والوں کے معاش کے لیے بہترین حکمت عملی ترتیب دیں۔ ہم بہت ساری معلومات جناب اسپیکر رکھتے ہیں، ہم یہاں پر ان واقعات کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ذمہ دار فورم پر ضرور ان کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جناب اسپیکر، یہ مرغیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اور وہ انسان جو محب وطن شہری ہیں، جو امن کے نام سے اجتماعات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو اسلام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہم بہت رنجیدہ ہیں جناب اسپیکر۔ اور آج میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، میں آج ہی پہنچا ہوں پاکستان، ہماری قیادت بھی آج پہنچ گئی ہے، کچھ ملاقاتیں یہاں پر تھی، اب انشاءاللہ ہم جائیں گے شہداء کے پاس، ان کے خاندانوں کے پاس، ان کے لواحقین کے پاس، اور ایک وسیع مشاورت کے بعد ہم اپنی ریاست کو متوجہ کریں گے، ہم اپنی ریاست کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں مشکلات ہیں اور اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ کل کے واقعے پر بھی جناب اسپیکر ہم نے امن کا پیغام دیا اپنے کارکنوں کو، ہم نے ان کو تحمل اور برداشت کا پیغام دیا۔ ہمارا کارکن پر امن ہے، ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ خود جب اس منصب پر نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، سب کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اجلاس کے اختتام پر خورشید شاہ صاحب کے ساتھ لاجز پیدل جا سکوں، میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ میرے رکن ممبران، ان کو میں کھلے عام امن کے ساتھ، عام شہریوں کو امن کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا دیکھ سکوں، تعلیم حاصل کرتا ہوا دیکھ سکوں، ان کو میں آزادانہ طور پر پرامن ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی طاقتور ریاست اور اس کے اتنے طاقتور ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو کچھ اس خطے میں ہوا، جو کچھ پاکستان میں ہوا، اس کا راستہ تو کب کا بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ اس پر مشاورت کریں گے اور اپنا موقف بھی دیں گے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ الفاظ نہ ساتھ دے رہے ہیں، نہ مل رہے ہیں کہ کس طرح ہم قبائلیوں کے اس درد اور کرب کا احساس آپ کے سامنے رکھیں۔ پشاور کے اندر پولیس لائن کے اندر واقع ہوئے، باجوڑ تو اللہ رحم فرمائے جی، اور صرف باجوڑ نہیں جی، ممن، میرن شاہ، وانا، تیرا، باڑا، کون سی ایجنسی ہے جس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر تعزیت کرنے والے حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے قائدین کو، کارکنوں کو اور اس ملک میں رہنے والے اپنے بھائیوں بہنوں کو جو اس واقعے اور سانحے کی وجہ سے غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کو
بلند درجات عطا فرمائے جنت الفردوس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔